بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو امرئن قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہا احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 60۔ مضمون وہی ہے جو اس سے پیچھے روایت میں بیان ہو چکا، یعنی تکفیر، کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کا کیا حکم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو دونوں میں سے ایک یہ ہو کر رہے گا، اگر اس کا وہ بھائی اس کا مصداق ہوا جس کو اس نے کافر قرار دیا تو وہی، اور اگر نہ ہوا تو کہنے والے کی یہ بات خود اسی پر لوٹ جائے گی۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اجازت پر محمول کر لیا، چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے اس کے حاشیے میں کہ یہ تکفیر کی اجازت نہیں بلکہ اس پر سخت ترین تنبیہ ہے، یعنی کسی کو کافر قرار دینے پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بیان کی ہے۔ کوئی خدا ترس آدمی اسے اجازت پر محمول کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ ہے، یعنی کیا بات ہے جو کہی گئی ہے، مدعا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر قیامت کے دن اسی طرح کے مواخذے سے دوچار ہو جائے جس سے خدا اور اس کے رسولوں کے منکرین دوچار ہوں گے۔ یعنی کسی کو کافر کہا، اب وہاں کیا ہوگا؟ یہاں معاملہ یہ نہیں رہا کہ دین کے کسی پہلو کو بیان کیا، مثال کے طور پر میں نے آپ نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ چیز کفر ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ بتانے میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی تصحیح کر دیں گے۔ بہت جگہوں پر قرآن میں آیا ہے کہ اس طرح کے اختلافات کا میں فیصلہ کر دوں گا، بتا دوں گا کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور اگر کوئی غلطی بھی کسی نے کی ہے اور نیک نیتی سے کی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن کسی دوسرے شخص پر کوئی حکم لگا دیا یہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی مشرک ہے، تو اب معاملہ علمی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بات پیش ہو اور وہاں سے پتہ چل جائے علمی غلطی ہو گئی یا صحیح تھی رائے۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ جب اس شخص کے ساتھ ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اب مواخذے کی وہی صورت پیدا ہو گئی جو کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو ہو جائے گی، وہ اپنا مقدمہ لے کے آ جائے گا۔ جب وہ اپنا مقدمہ لے کر آئے گا تو اب بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس لیے کہ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت پھر اس کے لیے باقی رہ جائے گی کہ قیامت کی عدالت بھی اس کے اس فتوے کی تصدیق کر دے، یعنی وہاں کی عدالت بھی یہ کہے کہ یہ آدمی بالکل صحیح نتیجے پر پہنچا تھا، اس لیے تمہیں اس نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی بری بات نہیں کی، حقیقت ہی کو بیان کیا ہے، تم کافر تھے، اس نے بھی کہہ دیا کہ کافر ہے، تو بچنے کی کوئی صورت ہو گئی۔ لیکن اگر یہ تصدیق وہاں میسر نہ ہو سکی جس کو کافر قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے مواخذے کی زد میں انسان آ گیا کہ پھر بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ کہنے کو ایک شخص نے دیکھا کہ کسی نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ ہمارے دین میں بدکاری، چوری، ڈاکے کی طرح کا جرم نہیں ہے، اس میں اصرار کیا گیا ہے کہ پردہ ڈالا جائے، نصیحت سے کام لیا جائے، کسی شخص کو رسوا نہ کیا جائے۔ ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے ایک غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھ لی تو فرمایا ہے کہ یہ چونکہ ایک جرم تو ہے، اس میں عورت سے بے وفائی ہو رہی ہے، یا عورت کر رہی ہے تو مرد سے بے وفائی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے اس پر سزا ہوگی، یہ محض گناہ نہیں رہا، جرم بھی ہے، لیکن تم نے یہ کام کیا ہے تو اب 4 گواہ لے کے آؤ۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، 4 گواہ بھی جنہوں نے اسی طرح آنکھوں سے اس عمل کو دیکھا ہو، نہیں لا سکو گے تو تمہاری پیٹھ پر، تم سچے بھی ہو تو 80 کوڑے برسا دیے جائیں۔ تم نے یہ حرکت کی کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس معاملے میں۔
تو بالکل اسی سے مثال دے کے یہاں رسول اللہ نے بتایا ہے، تو میں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ شریعت میں اس کی مثال قذف کی سزا ہے، جو قریب قریب اتنی ہے جو زنا کے لیے مقرر کی گئی، یعنی اس کی 100 کوڑے، اس کی 80 کوڑے۔ حالانکہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے، یعنی اس نے غلط بات نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کسی حال میں قبول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے متعلق یہ تنبیہ غالباً اسی پر قیاس کر کے فرمائی، یعنی حضور نے کیا کہا کہ اگر تو قیامت کی عدالت میں اس کے فتوے کی تصدیق ہو گئی تو چلیں بچ گیا، کام اس نے بہت برا کیا لیکن بچ گیا۔ اگر تصدیق نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کافر کے جرم کا اس کو مرتکب قرار دے دے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اجازت دی جا رہی ہے یا آخری درجے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کام تمہیں کسی حال میں نہیں کرنا؟ تو جیسے میں نے مثال سے سمجھایا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے یہ کم و بیش، جس طرح کا معاملہ قذف میں ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھے تو آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا ہے اور اب تو سوسائٹی کو اس سے پاک ہونا چاہیے، نکل کھڑا ہو۔ نہیں فرمایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ ڈالیے، ختم کیجیے، نصیحت کریں، اپنے بھائی کو توجہ دلائیں، یہی اس میں آداب بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کفر ہے، کفر بیان کریں، یعنی وہاں پر بھی زنا کیا ہوتا ہے، بدکاری کیا ہوتی ہے، شب و روز بتائیں لوگوں کو، روکیں اس سے۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ تو تعلیم ہے، دیں تعلیم۔ لیکن کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا یا کسی گروہ کے بارے میں یہ کہنا آخری درجے کی حماقت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور جب ہمارے علماء کو قضاء کا منصب حاصل تھا تو جو کچھ وہ قرار دیتے تھے وہ نافذ بھی ہو جاتا تھا۔ دنیا تبدیل ہو گئی، اب صرف علماء ہی کو قائل نہیں ہونا ہوتا، اس سے آگے بڑھ کر ریاست بھی موجود ہوتی ہے، تو اس میں پھر بڑی غیر معمولی چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اگر کبھی یہ بحث ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے ہمیں روک دیا، یہ کام ہمارے کرنے ہی کا نہیں ہے۔ نہ ہمیں لوگوں کے لیے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے ہیں، نہ ہمیں ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں۔ اس کو بیان کیا ہے سختی کے ساتھ کہ قیامت کی عدالت میں وہ چیز تم پر لوٹ آئے گی، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کی سزا وہی ہو جائے گی تمہارے لیے جو کفر کی سزا ہے۔ اس لیے اللہ کی اس سے پناہ مانگو، اپنے حدود میں رہو، کسی شخص کے بارے میں یا گروہ کے بارے میں اس طرح کے فیصلے نہ سناؤ۔ اس کے بعد جو اس باب کی آخری روایت آ رہی ہے اس میں صرف کفر نہیں، اس سے بھی آگے بعض چیزوں پر ایسی ہی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اگر اس روایت کو آپ سورہ حجرات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام کی اخلاقیات اس باب میں کتنی نازک ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ ہم بعض اوقات سیاسی اختلافات میں، مذہبی اختلافات میں لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو القاب دے دیتے ہیں، وہ چیز جس کو وہ اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتے وہ ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ سخت ترین جرائم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر شخص کے ساتھ جیسے وہ خود اپنے آپ کو تعارف کراتا ہے وہی معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں اختلاف ہے، اس کو ہم بیان کریں گے، اور اختلاف علم کا اختلاف ہوتا ہے، وہ افراد کے بارے میں حکم لگانے کا اختلاف نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔